قابل اور عظیم فرما رواؤں سے نوازا کہ جنہوں نے اس کی شان و شوکت کو عروج تک پہنچا دیا تھا۔ آئیے شروعات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر عثمان غازی سے۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد دراصل کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان کے علاقوں پر حملے کیے تو یہ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل نامی شخص کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناتولیا آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں ترکی نسل کے ہی لوگوں جنہیں سلجوقی کہا جاتا تھا کی بادشاہت قائم تھی۔ سلجوقی حکومت اپنا عروج گزار چکی تھی۔ سلجوقیوں نے عالم اسلام کو الپ ارسلان جیسے بادشاہ دیے تھے، جنہوں نے صرف 15,000 کے لشکر کی مدد سے رومیوں کے 1 لاکھ جم غفیر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور رومیوں کو اپنا باج گزار بنا لیا تھا۔ مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے برسر پیکار ہو کر روز بروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ جب ارطغرل اپنے مختصر سے قبیلے کے ساتھ اناتولیا پہنچے تو یہاں 2 گروہوں میں خون ریز جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل چونکہ فطرتاً ایک بہادر انسان تھا، اس نے کمزور اور چھوٹے گروہ کا ساتھ دیا۔ قسمت اس کے ساتھ تھی، اس لیے فتح نے ان کے قدم چومے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناتولیا کی مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیر عطا کی۔ اس طرح سلطان علاء الدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا۔ سلجوقیوں کی منتشر ہوتی قوت کے سبب ان کے کئی امیر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے کبھی علاء الدین سے بغاوت کا نہیں سوچا۔ وفاداری اس کے خون میں تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر موقع میں علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 عیسوی، اس سال کو مسلمانوں کے بدترین زوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال عروس البلاد بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ علوم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے، علماء کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ ایسی قتل و غارت گری اور تباہی کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان پر ہنس رہی ہوتی تھی، کیونکہ اسی سال یعنی 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ مستقبل میں اس لڑکے کی نسل سے ایک ایسی قوت تشکیل پانی تھی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی سبقت ایشیا، یورپ یا دنیا کی کسی فوج میں نہ تھی۔ عثمان آداب و اخلاق اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہمیشہ سلجوقیوں کا وفادار رہا۔ نوجوانی کے دنوں میں عثمان ایک بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ ان بزرگ کی ایک نہایت ہی حسین و جمیل صاحبزادی تھیں جن کا نام مال خاتون تھا۔ جب عثمان نے مال خاتون کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ عثمان نے ان بزرگ کے سامنے مال خاتون سے شادی کی پیشکش ظاہر کی۔ عثمان چونکہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ تھا، جبکہ یہ بزرگ ایک غریب درویش، اس لیے انہوں نے عثمان کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد مال خاتون کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے کئی سرداروں نے اسے شادی کی پیشکش کی، جو کہ عثمان سے رتبے اور جاہ و جلال میں بہت آگے تھے، لیکن ان بزرگ نے ان سب کو منع کر دیا۔ ایک رات عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال کی صورت میں اس کے بزرگ استاد کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلی۔
جو کہ 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو اس جہاندیدہ شخص نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی درخواست قبول کر لی۔ ابھی تک عثمان سلجوقیوں کے صرف ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن سن 1300 میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور سلطان علاء الدین مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھا۔ شروعاتی دور میں جنگ و جدل کے بجائے عثمان اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام میں مصروف رہا، جہاں وہ اپنی انصاف پسندی اور رحم دلانہ صفات کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ اسے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی قلعے داروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عثمان نے یکے بعد دیگرے ان تمام سرداروں کو شکست دی اور وہ قلعے پر قلعے فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیون حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ یہاں بھی اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو عثمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اور خان، جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ وہ دوبارہ ادھر نہ بھٹکے۔ رومی حکومت کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا۔ عثمان کے بیٹے اور خان نے بروسا پر نہایت ہی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا، اور جو کام اس کا باپ 10 سال میں نہ کر پایا تھا، چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ بروسا